بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على حبيبي سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ انتہائی عزت و تکریم دے لائق صاحب صدر گرامی قدر میر محفل حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق میرے برادر محترم اور میرے محبی و مخلصی و محسنی پروفیسر علامہ قبلہ محمد سعید سیالوی صاحب زیدہ شرفہ حضرت صاحبزادہ والا شان شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد رشید سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض الحسن صابری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی قاری سلطان محمود صاحب، جملہ سادات کرام علماء اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانوں پروانوں، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک مرتبہ پھر حضرت شیخ القرآن والحدیث فقیہ العصر حجت الاسلام حضرت قبلہ مولانا محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے عرص مبارک دے اندر حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل بڑے خوبصورت خطابات ہو چکے ہیں۔ علامہ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب نے خوبصورت خطاب فرمایا ہے، حضرت علامہ مفتی فیاض الحسن صاحب نے جاندار خطاب فرمایا ہے، اور قبلہ رشید صاحب نے انتہائی خوبصورت علمی اور جامع خطاب فرمایا ہے۔ فقیر حاضر ہے اور بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ میں امید کرنا تو توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین متین بڑا حکمت والا دین ہے۔ اسلام صرف برائی تو منع نہیں کرتا، برائی دے جڑے دوائی اور اسباب ہیں، جڑے راہ برائی دا رستہ کھولیں، اسلام انہاں راہاں نو بھی بند کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں رستیاں دا بھی سدے باب کرتا ہے کہ جڑے راہ کسے بھی چیز نو ہٹ کریں، اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کریں، کسے عقیدے تے ضرب لاویں، اسلام انہاں راہاں نو بھی مسدود کرتا ہے تاکہ کوئی اور راہ استعمال کر کے اگے تک نہ پہنچ جائے۔ محترم حضرات، میں ایک مثال قرآن پاک کی جو دینا، بدکاری گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بدکاری دے جڑے ذرائع پہلے انہوں نے بند فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے 18ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نو آکھو اپنی نگاہاں نو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہاں نیچے رکھیں، اس واسطے کہ نگاہ بدکاری دی طرف پہنچاون والا ایک سبب ہے، ایک رستہ ہے، تو جدو اس نو کنٹرول کیتا جائے گا تو اس دی طرف جانا والا رستہ مسدود ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نگاہاں نوں نیچے رکھن دا حکم دیتا تاکہ او رستہ بند کر دیتا جائے جڑا رستہ اس جرم دی طرف لے کے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ آنکھو چاہے ایک باری سے. حضرات گرامی قدر اسی طرح مومن عورتاں نوں اے حکم دیتا گیا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے محبوب علیہ السلام اپنیاں امت دیاں مومن عورتاں نوں حکم فرماؤ کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، پست رکھے، جھکا کے رکھے تاکہ راستہ بند کر دیا جائے، سد راہ کر دیا جائے، ایسے اسباب اور ذرائع انہاں دا خاتمہ کر دیتا جائے کہ جڑے جرم دی طرف لے کے جاندے ہیں. حضرات گرامی قدر ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازے کی حیثیت ہے. ایک دروازہ ہے، اگر کوئی اس دروازے نو پھاڑ دیندا ہے تو پھر وہ حضرت معاویہ تک نہیں رکدا، وہ اگے بھی سفر کردا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ وہ اگے سفر کردا ہے، او دا سفر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تک نہیں رہندا، او چلدا چلدا ام المومنین تک بھی پہنچ جاندا ہے، حضرات خلفائے راشدین تک پہنچ جاندا ہے. اس واسطے اس دروازے دا تحفظ کیتا جائے تاکہ کوئی اس نو پھاڑ کے پھر اگے جڑے مشاہیر ہیں، جڑے مقتدر صحابہ اکرام ہیں، جلیل القدر صحابہ اکرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ دروازہ پھاڑ کے کسے دی اجک نہ لے جائے، کسے دی جھجک نہ لے جائے، اور کوئی دلیر ہو کے پھر اس دروازے نو پھاڑ کے اگلے بھی کئی دروازے انہاں تے حملہ آور ہونے دی کوشش کرے. اس واسطے اسلام نے اس نو بھی بند کیتا اور فرمایا خبردار کسے صحابی دی توہین قطن نہیں کرنی اور اس دی گنجائش کوئی. سمجھ آ رہی؟ علماء دی عزت دا درس دیتا. کیوں دیتا؟ حضرات گرامی قدر اگر کوئی بندہ علماء دی توہین کرتا ہے تا کل آج اگر وہ علماء دین دی توہین کر رہے ہیں کل وہ دین دی توہین. اس واسطے علماء دے ادب دا، علماء دے تعظیم دا، علماء دی احترام دا درس نبی علیہ السلام نے دیتا تاکہ کسے نو بھی اگے سفر کرن دی جرت نہ ہو سکے. اب علماء کا ادب کا، علماء کے ادب کا اگر جب حکم دیا جائے گا تو پھر کوئی آگے کی طرف سفر نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہتر میں حضرات گرامی بڑی خوش نصیبی ہے ساڑی کہ ساڑی محفل دی عرس مبارک دی زینت بنے، محفل پاک دی زینت بنے. پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ملت، سفیر عشق رسول حضرت قبلہ پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نبی علیہ السلام دے مسند دے حقیقی جانشین اور وارث ساڑھے درمیان تشریف لے آئے. حضرات گرامی توجہ فرمائیے، میں یہ بات عرض کر رہے ہیں اسلام دا ایک اصول ہے کہ ساڑھا دین برائی دی طرف جامان آلے جڑے رستے جڑے سبب بن دیں انہاں رامان نو پہلے بند کرنے دا حکم دیں ہے تاکہ کوئی انہاں رستیاں تے چل کے کسے عقیدے نو ہیٹ نہ کرے، کسے شخصیت نو ہیٹ نہ کرے جدا احترام اور عزت شریعت دے اندر مطلوب اور مستحسن ہے یا جدا شریعت نے حکم دیتا ہے. اس واسطے انہاں برائیاں دا اسلام سدے باب کردہ ہے، انہاں رستیاں نو اسلام روک دا ہے کہ جنہاں رستیاں تے چل کے کوئی کسے عقیدے نو زخمی کردہ ہے یا کوئی کسے شخصیت نو کہ جدا اسلام ایک مقام عزت اور آبرو ہے اور جدی عزت دا حکم دیتا گیا ہے اور جنہاں دی عزت مطلوب شرع ہے تاکہ انہاں نو کوئی زخمی نہ کر سکے اور انہاں دے ذات تک کوئی حملہ آور نہ ہو. محترم حضرات، حضرت علامہ محمد رشید سیالوی صاحب قبلہ نے تھوڑے ٹیچ دیتے ہیں. آج تو پونے 200 سال پہلے توجہ کرے آئے، آج تو تقریباً پونے 200 سال پہلے
اس برے صغیر پاک و ہند دے اندر توحید دی آڑ ایک گمراہ کن نظریہ دیتا گیا کہ جڑا سادہ سماعتاں نو جدوں ٹکرایا تے انہاں آکھیا رب دی قدرت دا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی دے قادر ہون دا بیان کیتا جا رہا ہے۔ اور کیا خوبصورت عبارت ہے، اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دا کس طرح اظہار کیتا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، تو کیڑی عبارت آئی کہ جڑی عام لوگاں دے سامنے عام لوگاں دیاں سماعتاں نو ٹکرائی تے انہاں سمجھیا کہ رب دی قدرت دا بیان ہے، لیکن جدو اہل بصیرت دے سامنے آئی تو وہ تڑپ گئے اور انہاں کہا کہ اے اسلام دے ایک ایسے قطعی عقیدے نو نقب لگاون دی کوشش ہے کہ جڑا صدیاں تو اسلام دا مرکزی عقیدہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیڑی عبارت آئی آج بھی وہ کتاباں دے اندر چھپدی پئی ہے، وہ عبارت آئی کہ اگر اللہ چاہے تا کروڑا محمد دے برابر پیدا کر۔ علماء کرام جان دے حضرات توجہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تا ایک آن دے اندر کروڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے برابر پیدا کر دے، بظاہر اے رب دی قدرت دا اظہار آئی۔ لوگاں نے عام نے یہ سمجھیا کہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت دا، اس دے قادر ہومن دا، اس دے قدیر ہومن دا اعلان ہے، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ حضرت امام علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ میدان چاہے اور آ کے سینہ ٹھونک کے مقابلے وچ کھڑے ہو کے آکھن لگے ہو مردود، اس طرح دیاں عبارتاں دے نال عوام نو دھوکہ نہ دے، تو کہنا ہے کروڑا محمد دے برابر پیدا کر دے بے۔ فضل خیر آبادی کہنا ہے ایک بھی دوجا محمد دے برابر پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ توجہ ہے حضرات گرامی، غور کیجئے گا، یہ رستہ کھولا جا رہا تھا۔ آج بڑیاں بڑیاں ختم نبوت کانفرنساں کروا کے، آج بڑے جناب والا ختم نبوت دے عنوان دے نال منصوب کانفرنساں کروا کے اے پیغام دیتا جاندا ہے کہ اسی ختم نبوت دے محافظ ہیں، اپنے گھر دی صفائی کرو۔ کنہ لوگاں نے راہ پیدا کیتے، کنہ لوگاں نے ایسیاں راہاں کھولیاں کہ جنہ راہاں تے چل کے مرزے قادیانی جیسے دجالہ نو موقع میسر آیا کہ انہاں نبوت دا اعلان کیتا۔ جدوں یہ دعویٰ کیتا گیا کہ رب چاہے تے کروڑا محمد دے برابر پیدا کر دے وے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کروڑا محمد دے برابر پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام آخری نبی نہ رہے۔ کیوں کہ برابر تا من کل الوجوہ او ہوئے کہ جڑا ختم نبوت حضور تو بعد ختم نبوت دا تاج پا کے آئے۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دی خبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی خبر دے اندر کذب ممتنع بالذات اور محال ہے، اللہ تعالیٰ دا جھوٹا ہونا جس طرح محال ہے، اسی طرح محمد دوسرا پیدا ہونا بھی محال ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قل انما انا بشر مثلکم والیاں ایتاں پڑھ کے اور اس دے وچوں اپنے فاسد عقیدیاں دا اظہار کر کے حقیقت دے اندر انہاں راہاں نو کھولیا گیا جڑیاں راہاں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے رسول نے بند کیتیاں سن، جڑیاں راہاں صحابہ کرام نے بند کیتیاں سن، جنہاں راہاں تے حضرات گرامی ہمیشہ واسطے بننے سن سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے اور مولا کائنات نے۔ جامع ترمذی دے کتاب المناقب دے اندر مولا کائنات دا فرمان آج بھی روز روشن دی طرح واضح چمکدا نظر آندا ہے کہ حضرت علی فرمایا یقول نایتہ، لوگو کملی والے دا نعت خواں وہی ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حقیقی معنی وچ اوصاف
بیان کرن والا ہوئے گا جدا عقیدہ ہوئے گا لمارا مثلہو قبلہو ولا بعدا یا رسول اللہ تواڈی مثل نہ پہلے وچ کوئی پیدا ہو جائے نہ قیامت تک کوئی دوجا پیدا ہو سکتا ہے اللہ زندہ باد آپ نے کیا سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام دی تعریف صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام صادق تھے حضور علیہ السلام امین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیانتدار تھے یہ تو مکے کے کافر بھی کرتے رہے اللہ نہیں کہتے رہے اخنس بن شریک نے جدوں 1 to 1 ملاقات کی تھی ابو جہل دے نال کیا سیرت دیاں کتابیں چ کوئی نہیں اس سے پوچھیا اس نے کہا محمد کریم علیہ السلام دی دشمنی ہے تو ساریاں تو اگو پیش ہیں تے لیڈ پہ کر دیں تینوں کوئی انہاں دی ذات دے اوتے ہے اعتراض اس نے کہا اللہ دی عزت دی قسم کوئی اعتراض نہیں اس نے کہا کوئی انہاں دی سیرت کردار ہے تینوں شک ہے اس نے کہا کوئی شک نہیں اس صادق نے امین انہاں جہاں ساڈے مکے وچ دوسرا جوان کوئی نہیں پھر مخالفت کیڑی گل اس کا مخالفت اتنی ہے کہ حاجیاں دے میزبان ہی آب زمزم دے کنویں دے متولی ہی رہ گئی نبوت جی او یہ لے گئے تے ساڈے کول پیچھے کے بیٹھے بس اس گل دی سمجھ آئی اس گل دی لڑائی ساری زندگی اسے گل تے پھسے رہے حضور صادق تھے حضور امین تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے حضور صادق تھے اور نال نال یہ چیزاں بیان کرتے رہے ان کی آنکھیں ہماری جیسے ان کے ہاتھ ہمارے جیسے وہ تو کسی چیز کے مالک کو مختار نہیں وہ تو دیوار کے پار نہیں جانتے ایمانداری نال دسو مسلمانوں کیا نبوت دے مقام ٹارچ نہیں کیتا گیا ایک بندہ 8 سال علم پڑھ کے شیخ الحدیث مدرسے دا بن کے پڑھا کے تے عقیدہ طالب علماں نوں اے دے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار تو پار نہیں جان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے جیسے مجھے بتاؤ یہ مقام نبوت کو ٹارچر کرنے والی بات ہے کہ نہیں علامہ اقبال کو کسے پوچھے آئی حضور نبوت دا مقام کے وے اقبال جڑا جواب دیتا سنو ذرا اقبال آکھیا نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیر آکو سبحان اللہ نہ میں عالم نہ میں مفتی نہ محدث نہ فقیر مجھ کو کیا علم کے کیا ہے نبوت کا مقام مجھ کو کیا علم کے کیا ہے نبوت کا مقام ہاں مگر عالم افلاک پہ رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فاش ہاں مگر عالم افلاک پہ رکھتا ہوں نظر فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فاش اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دے سینے اقبال تے فاش کی تھی ہون سنو ذرا نبوت دا مقام آپ فرمان دیں وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیغام
یا رسول حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے علامہ اقبال آکھیا او نبوت جدے وچ پاور نہیں جدے وچ طاقت نہیں جدے وچ قوت نہیں جدے وچ اختیار نہیں او بھنگ دے بوٹے دی مثلے جی میں بھنگ دا بوٹا اگر بندہ اس دا نشہ کر لے تے بے طاقت ہو جاندے بالکل آزا مزمیل ہو جاندے نے کمزور کر دیندے نے بندے دی پوزیشن بالکل جناب والا عاجز ہو جاندی ہے اقبال کہندے لوگوں او نبوت جدے وچ قوت نہیں ہے جدے وچ اختیار نہیں ہے جدے وچ طاقت نہیں ہے او بھنگ دے نشے دی طرح ہے آزا نو مزمیل کرن والی ہے جس نبوت میں نہ ہو قوت تو شوکت کا پیغام نبی او نہیں ہوندا جڑا کچھ کر نہ سکے نبی او ہوندا ہے جڑا انگلی دے اشارے نال چن دو ٹکڑے فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ فرمائیے آؤ میں تو انہوں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی بارگاہ پاک جلے جاواں اللہ فرمایا کلیم اللہ جی رب جلیل فرمایا اپنی قوم نو لے کے مصر تو فلسطین ہجرت کر جا اور رات دے ٹائم فرعون نو جدوں غرق کرن دا ویلا آ گیا مارن دا ویلا آ گیا حضرت گرامی موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکلے پچھو فرعون دے جسوسانوں پتہ چل گیا انہاں تعاقب کیتا حضرات گرامی بحیرہ کلزم دے صبح دے ٹائم جداں صبح دی پاؤ پھٹی بحیرہ کلزم دے کنارے تے آ گئے جداں کنارے تے آئے تو صبح دی روشنی نمودار ہوئی پچھو فرعون دا لشکر اگے جناب والا سمندر 6 میل دا چوڑا پاٹ توجہ فرمائیے گا میرے ویرو میرے مسلمان بھائیو ذمہ دار سٹیج تے فقیر عرض پیا کردہ علماء دا جمع غفیر قوم پیٹ کھلوتی اللہ اکبر جڑے منن والے اس طرز دے آن جڑے طرز دے آج ساڑے بچ جانور پائے جا رہے جنہاں نو نبیان دے اتے اعتماد کوئی نہیں سمجھ آئی جڑے نبوت دی طاقت تو واقف کوئی نہ نال پھر دے پہ پھر دے نال پیٹ کھلوتے انہاں کیا موسیٰ کلیم علیہ السلام قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون حضرت موسیٰ دے اصحاب نے آکھیا قوم نے آکھیا انا لمدرکون اسی پکڑے گئے اگر اگاں چلنوں تے سمندر اگر کھلوتے رہیے تے پچھوں فرعون دا لشکر مار دے سے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا قالا کلا انما یا ربی سیادین بے شک میرا رب میرے نالے منو راتا فرمائے گا حضرت گرامی اے واقعہ قرآن اچ موجود ہے علماء کلو تساں سن دے رہے ہو میں اتے ٹچ دینا چاہنا ہے ذمہ دار سٹیج تے کڑے ہو کے کلیم وچ موجود ان تے قوم آکھیا اللہ دے نبی اسی پکڑے گئے خدا دی قسمیں اگر میرے محمد دے صحابہ پاک ہوندے اور کملی والے دی ذات زہری وجود پاک دے نال موجود نہ بھی ہوندی تا خدا دی قسم ہے انہاں اے کوئی نہ یا کہنا پکڑے گئے انہاں آکھنا جے سمندر کولوں راہ منگ دے ہو تے کملی والے دا صدقہ راہ دے دے گا تے اگر لڑنا تے اسی فرعون نال لڑ جانے ہیں معلوم ہویا جس نو نبوت تے اعتماد نہ ہوئے او نبی دے ہوندیاں وی چیخ پاندے نے تے جنہاں نو نبی تے اعتماد ہوئے او اللہ دی قسم ہے سرکار روزے جو میں تے سمندراں وچ گھوڑے پا دیندے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر او آدن دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تے سبحان اللہ سبحان اللہ
عطا کرے گا. ایتھے اسی ہن بیٹھے ہیں اتنا سارا مجمع ہے تے جیڑا بھی کوئی اتھے مسئلہ ہو سی ساڈا ساریاں دا مشترکہ ہو سی. میں کلی اپنی گل نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام دی قوم ساری نال آئی, انہاں ایک بندے نو بھی اپنے نال شامل نہیں کیتا. انہاں فرمایا میرا رب میرے نال ہے تے مینوں راہ دے. ماشاءاللہ. کیوں نہیں شامل کیتا؟ کس واسطے نہ شامل کیتا؟ انہاں نو پتہ ہی انہاں نو نبوت تے اعتماد ہی کوئی نہیں. نبی وچ موجود ہے تے پیراں تو نکل گئے, اکھڑ گئے انہاں دے پیر تے آدے کھلوتے موسیٰ اساں تے پکڑے گئے, اساں تے مارے گئے. انہاں نو اعتماد کہ کلیم اللہ نے کلی اپنی بات کی, انما یا ربی, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور مجھے راہ دے. تے راہ کیویں لیا؟ سوٹا جڑا ہاتھ تے چاہی نا, ماشاءاللہ. اللہ فرمایا سوٹا مار پانی. حضرت موسیٰ دا سوٹا مشہور ہے, وہ سوٹا ماریا پانی, پانی تے سوٹا ماریا تے سوٹا وجہ ہے راہ 12 راہ تے پانی انج کھڑو گیا جے میں پہاڑ رکے ہوئے ہوندے. ہن ذرا سنو مسلمان سمجھدار حضرات بیٹھے ہو, میں تواڈے کولوں پوچھنا قبلہ مفتی صاحب دے اور سے مبارک دی اس تقریب وچ میرے دوستو, حضرت موسیٰ کلیم اگر سوٹا نہ مارے نا تے سمندر دے پانی تے پیر چ رکھے نا تاکہ خیال ہے سمندر قدماں نو نہ چومیا, آکھیا قبلہ میرے سینے تے سوار ہو کے گزر جاؤ. ان ہووے آ کے نہیں, بولو تو صحیح یار, ان ہووے آ کے نہیں, بالکل ہو جاوے آ. اللہ اکبر. اگر پانی دے اتے پیر چا رکھے نا, پائے اقدس نو رکھ دے میں نا, سمندر میں اللہ دی قسمیں تلیاں بچھاوے آ کے حضور گزر جاؤ. میری کے جرت ہے کہ میں توانو یا تواڈے جناب والا لوگاں نو تکلیف پہنچاواں, لیکن سوٹا مروا کے راہ بنائے گئے. ایک تا فرعون نو غرق کرنا مقصود آئی تے دوجا اپنی قوم نو بچاونا مقصود آئی کہ ایو جے بے اعتبارے نے جے میں پانی دے اتے قدم چا رکھے تا انہاں آکھنا ہے او تا نبی ہے بچ گئے. ساڈے کولوں کیڑی گارنٹی ہے جو سمندر سانو کچھ نہیں آکھے گا. مسلمانوں ایک کملی والے دے غلاماں دی شان ہے, اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا مقام ہے. اللہ اکبر. سمندراں دے اندر جنگلاں دے اندر جتنے طوفان آئے اللہ دی قسم ہے حضور دے اعتماد دے اوتے انہاں جنگل دے شیراں نو مخاطب ہو کے اعلان کر کے آکھیا ہے ذرا سوچ سمجھ کے عملہ کریں, ذرا سوچ سمجھ کے میں نو اتلامی. یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, میں محمد کریم دا غلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, البت شان مصطفیٰ. ما کان محمد نباد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں وچوں کسے دے حقیقی باپ نہیں, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, اللہ دے رسول تے آخری نبیین. محترم حضرات, علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مقام تے بڑا خوبصورت ایک نقطہ اٹھایا ہے. آپ فرماندے نے لوگوں نبی علیہ السلام اپنی امت دے روحانی باپ ضرور ہیں, اے وچ کوئی شک نہیں, لیکن اللہ تعالی نبی نو باپ کہہ کے پکارن دی اجازت نہیں دیندا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں سے پوچھئے کیا نبی کو ابا جی کہہ کر پکارا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن سنت اس کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. ما کان محمد ابا من رجالکم. اسماعیل حقی عارف باللہ تفسیر روح البیان شریف دے اندر اس مقام تے نقطہ لے کے آنا فرمانے اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام نو باپ کہہ کے بھی پکارن دی اجازت نہیں دیندہ, اور اللہ تعالیٰ نے امت دے مرداں دا باپ ہون تو نبی علیہ السلام دی ذات دی نفی فرمائی ہے. فرمایا او لوگوں میرا محمد تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں. آپ فرماندے نے جے باپ نہیں کہن دیندہ تے بھرا کہن دی کے میں اجازت دے گا. سبحان اللہ. فرمایا جب باپ کہنے دی اجازت نہیں
بھرا کہن دی کیویں اجازت ہوئے گی؟ اللہ اکبر. یہ جتنے بھی رشتے ہیں. پھر ایک اور آیت نو علامہ صاحب نے کوڈ کیتا ہے. 29ویں پارے دی آیت ہے سورۃ المدثر دی آیت کوڈ کر کے علامہ صاحب لین. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. علامہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتھے رشتیاں دا بیان کیتا ہے. اس مقام دے اتے قرآن کریم دے اندر کیڑے رشتے ماں باپ دا بیان بھی کیتا ہے, بھراواں دا بیان بھی کیتا ہے, بیوی دا بیان بھی کیتا ہے اور اولاد دا بیان بھی کیتا ہے. تے انہاں تمام رشتیاں دا ذکر کر کے اللہ فرمایا ہے قیامت وچ ایک دن ایسا آئے گا, قیامت دا دن ایک مرحلہ تے مقام ایسا آئے گا اس دن دے اندر کہ جدوں باپ اولاد تو نس جائے گا, اولاد ماں باپ تو نس جائے گی, بھرا بھرا تو نس جائے گا. مسلمانوں سارے رشتے انکار کر دیں گے, جواب دے دے سن اور دور ہو جا سن. اللہ فرمایا محبوبہ میں کوئی ایسے رشتے دا لیبل میں تینوں لگنی کوئی نہیں دینا کہ جڑا کسے مقام تے اپنے رشتے دارانو چھوڑ جائے, اپنے تعلق دارانو چھوڑ جائے. نہ میں بھرا کہہ کے پکارن دی اجازت دیاں گا, نہ میں باپ کہہ کے پکارن دی اجازت دیاں گا, نہ میں اولاد تے رتبے وچ کسے نو پکارن دی اجازت دیاں گا, کیونکہ تمام رشتے ایسے ہیں کہ جڑے کسے نہ کسے مقام تے چھوڑ جاندے ہیں. تے میرے محمد تیری ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جڑی غلاماں نو کسے مقام تے ہی نہیں چھوڑ سکدی. حضرات گرامی کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا, وہ کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا, کون ہے ثانی جہاں میں شاہ والا آپ کا. اللہ اللہ مرتبہ ہے سب سے بالا آپ کا, اللہ اللہ مرتبہ ہے سب سے بالا آپ کا. ہو گئے خاموش سن کر قبر میں منکر نکیر, ہو گئے خاموش سن کر قبر میں منکر نکیر. جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ آپ کا, وہ جب دیا ختم رسول میں نے حوالہ. سیدی مرشدی لبیک تاجدار ختم نبوت لجپال لجپال پیر سیال استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم سیالوی. حضرات گرامی موسیٰ علیہ السلام نے مارے ڈنڈا. سنو نا ذرا گل, جداں سوٹا پانی تے لگا, سوٹے دا ایک سرا حضرت موسیٰ کریم دے ہاتھ وچ, دوجا سرا پانی دے نال ٹچ ہویا. جدوں سوٹا پانی دے نال ٹچ ہویا اس وقت حضرت موسیٰ دے ہاتھ وچ ہی موجود آئی. اے نہیں کہ حضرت موسیٰ نے پھینک کے جناب پانی دے دو ٹوپ پانی دے وچ راہ بنائے. سوٹا ہاتھ تو جدا نہیں ہویا, ایک سرا ہاتھ مبارک دوجا سرا پانی نال ٹچ ہویا. مسلمانوں جدوں سوٹے نے پانی وچ راہ بنائے اس وقت سوٹے دی نسبت حضرت موسیٰ کلیم دے دست مبارک دے نال بھی آئی. اللہ دے نبی نو اور دی نسبت اس وقت سوٹے نو حاصل آئی. ایک پاسے پانی نال ٹچ آئی, دوجے پاسے اللہ دے نبی دے دست مبارک نال ٹچ آئی. تے تاں سمندر وچ راہ بنے. پر میرے محمد کا یہ مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہوں کے جدوں انگلی دا اشارہ کیتا, نہ محمد کریم دے ہاتھ کوئی سوٹا آئی, نہ میرے آقا دی انگلی چن نال ٹچ ہوئی. اے نہیں آکھیا جا سکدا کہ سرکار دی انگلی دا سرا چن نال ٹچ آئی یا حضور دے دست مبارک کوئی چیز آئی جڑی چن نال جا کے ٹچ ہوئی تے انہیں چن نو دو ٹکڑے کر دیتے. موسیٰ کلیم نے سمندر
سرا بنائے سوٹا پا یک وقت سمندر نال بھی ٹچ حضرت موسیٰ دے ہاتھ نال بھی ٹچ پر میرے محمد کریم نے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی تا چن تک نہیں پہنچی انگلی پاک دے اشارے نے آسمانہ دے چن نو دو ٹکڑے فرما دیتا پتہ چلے کریم دا مقام اور حبیب دا مقام اور سبحان رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت چن توڑے نالے جوڑے ڈبے سورج نو موڑے جے میں مرضی سائیں دی اویں کم کر چھوڑے چن توڑے نالے جوڑے ڈبے سورج نو موڑے او جے میں مرضی سائیں دی اویں کم کر چھوڑے کدے پتھرانوں کلمے پڑھا کے کدے پتھرانوں کلمے پڑھا کے اور رنگ لایا مٹھے مدنی نے آکے اس اجڑے زمانے نو وسا کے اس اجڑے زمانے نو وسا کے رنگ لایا مٹھے مدنی نے آکے حضرات گرامی قدر اگر میں انصاف دی بات کراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر تے بے کے انصاف دی بات کی خدا لک دی بات کی جائے خدا دی قسمیں ٹھیکیدار تے ایو جائے ایشو دے اتے اللہ جاندہ ہے گل کرن دی پوزیشن چی نہیں اللہ اکبر جے اپنی گھر دی صفائی کرن تا انہاں کو پوچھو نبوت نو ڈاکیے دا مقام کنے دیتا ہے نبی نو کنے آکھے کہ نبی ڈاکیاں ہوندہ ہے نبی دا منصب ہے صرف پیغام پہنچاونا انہاں کو پوچھو کنے آکھے کہ نبی دیوار تو بار کچھ نہیں جان دے انہاں کو پوچھو کنے آکھے کہ نبوت دے اختیار وچ معجزہ کوئی نہیں ہوندہ معجزہ اختیاری کوئی نہیں ہوندہ بلکہ اجواری ہوندہ ہے انہاں کو پوچھو کنے آکھے کہ نبی دی بڑے بھرا جتنی قدر کرنی چاہی دیئے آج کس منہ دے نال پیڑے چاہ کے سٹے چاہتے کے ختم نبوت دے سٹیج لا کے اے پرچار کر دین مقام نبوت نو گھٹا مانا لئین حضرات گرامی یہ ہمیشہ کفر دی سازش رہی ہے جدا کسے دی تحقیر کرنی ہوئے کسے دی ذات دے مقام تے مرتبے نو ترچ کرنا ہوئے تا سب تو پہلے اس مقام نو جدے اتے او فائز ہوندہ ہے اس مقام دی اہمیت نو کم کیتا جاندہ ہے تے جے آمین ساڑھے بزرگاں دے کھاتے وچ خدا دی قسمیں جے ساڑھے بزرگاں والاؤ تا میں کہنا اسلام دی 1500 سالہ تاریخ دے اندر جدا کافرانے دعوے کیتے نے جدا ہواما میں چڑھن والے آئے شوبدہ باز آئے جدا جناب والا جادو تے ٹونیاں دے زور تے آئے شوبدہ بازیاں نال آئے کوئی انہ دے قبیلے بھی چونپیڑے چ نہیں آیا ادھن جدوں بھی آئے نے محمد مصطفیٰ دے غلام میدان چاہے نے توجہ ہے جی سبحان اللہ آنکھو ساڑھے ایک گڑی اختیار خان دے ساڑھے ایک عالمان مولانا محمد یار فریدی سے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دے مرید آپ دے مرید مولانا محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ اے او این اللہ نے انہوں نے اتنی خوبصورت آواز دے نال نواز اتنا عشق آئی کہ جس جگہ تے جامے نا ہندو سینکڑوں دی تعداد کلمہ پڑھ کے سرکار دا مسلمان ہو جائے لوگاں کہ جادو دے زور دے اتے لوگاں کلمہ پڑھیں دے مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے میرات المناجی کہ آپ ایک دفعہ مشرقی پنجاب ہے جڑا سکھاں والا پنجاب ہے
او دے وچ گئے تے آپ نے فرمایا مینوں آدن بھئی جادو آواز دے جادو تے اے لوگاں نو کلمہ پڑھیندا ہے اج میں چپ دا آواز کرنا ہے سبحان اللہ آج میں بولنا نہیں چپ دا آواز کرے سا آپ ون کے ممبر تے خاموش بیٹھے رہے یقین منو لوگ اٹھ اٹھ کے خاموشی دے اندر لوگ وجد دی کیفیت چاہ گئے تے اس دن جدن آپ بلندے آن او دے نالوں بھی زیادہ لوگاں نے کلمہ پڑھ کے سرکار دا مذہب قبول فرمایا سبحان اللہ آپ دن خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سبحان اللہ بھائی ہاتھ کھڑا کرو نا سرکار دے نوکرو جمع غفیر ہے ماشاءاللہ دے نگاہ تک زبان کھول کے نبی پاک دی نعت تے کوئی زبان خاموش نہ رہے خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اتھائیں موڑو غیرت دی رگ پھڑک دیئے جڑی نبی پاک دی عزت برداشت نہیں کر سکتی ماشاءاللہ ایو رومنا تاسا رونے آئی نا بریلویاں دے بارے اے نبی نو خدا تو ودائی کھلوتے ویکھو ودائی کھلوتے میں کیویں ودایا ہے آدن خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں نبی پاک نو اللہ تو ودا نہیں دیتا کہ اللہ دے پکڑے نو رسول چھڑا دے میں تے رسول دا پکڑا کوئی نہیں چھڑا سکتا اچھا چھوڑنا کہیں اللہ جے وہ آپ نہ چھوڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ چھوڑنا کہیں اللہ چھوڑنا ہے نا تے جدا او قرآن ہے چاکے محبوب تیرے گستاخ نو میں نہیں چھوڑنا تول کون چھڑاوے او سمجھ دانیاں دے خاتے بڑے کرو آل سنت دے اتے اعتراض نہ کرو محمد دی عظمت تو انو برداشت نہیں ہوندی خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ بالکل حق اور سچ ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حضور ملتان ایک کنونشن ہویا بہت پہلے حضور غزالی راضی دوران امام اہل سنت قبلہ سید احمد سید کاظمی رحمت اللہ علیہ وسلم نوجوانی آئی آپ دی 25-26 سال عمر آئی او دے وچ دیگر مکاتب فکر دے علماء بھی انتے آپ بھی اتھے تشریف لے گئے آپ بھی مدعو ان تو حضرت نے نا حقیقت محمدیہ دے اتھے خطاب فرمایا سبحان اللہ تے جڑے حضور غزالی زمان جان دے یا انہاں دا لٹریچر کتاباں پڑھیاں انہاں نوں پتہ ہے کہ آپ کس مقام تے فائز ہیں آپ کس مقام تے فائز ہیں انہاں نوں پتہ ہے تو حضرات غزالی زمانے آکھیا میری سرکار دی حقیقت نو اللہ تو علاوہ کوئی بولو کوئی نہیں جانتا اور حدیث کوڈ کی تھی لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی صدیق اکبر سرکار مخاطب فرمایا ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا حبیب الرحمن لدھیانوی صاحب ایک دوسرے مکتب فکر دے مولی صاحبان بزرگان سے انہاں کا کاظمی صاحب پلیز ایک منٹ واسطے میں نو ٹائم دے میں ایک وضاحت کرنا چاہتا غزالی زمان کا کرو جی وہ آ گیا اس میک پکڑیا تو اسا کہا کاظمی صاحب نوجوان ہیں علم انہاں دا بڑا جوان ہے نوجوانی دی عمر انہاں دا علم جوان ہے لیکن ایک گل انہاں بڑی خطرناک کیتی ہے تے میرا دل کیتا کہ میں وضاحت کراں کیونکہ ساڈے ایماناں تے حرف آ رہے ہیں وہ سارا مجمع چونک گیا بھئی پتہ نہیں اتنی کیڑی سخت گل ہو گئی ہے کہ جناب ایماناں دے اوتے حرف آ رہے تو مجمع چونک گیا انہاں توجہ نال کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے انہاں کا سنیے بات مولانا صاحب دی تو مولانا صاحب پتہ کہ فرمایا
مولانا صاحب آکھے جناب اگر اسا نبی پاک دی حقیقت نہیں جان دے تو اسا مومن کیویں ہیں؟ ساڈے چ ول کوئی مومن ہی کوئی نہیں. تو تانوں پتہ ہے کہ تہاڈی اس گل نال ساڈے تا ایماناں دے اوتے حرف پہ آندا ہے. اس واسطے کاظمی صاحب یہ جملہ واپس لو. لدھیانوی صاحب اتنی گل کر کے چلے گئے تے غزالی زمان دوبارہ سٹیج تے آئے. آپ فرمایا حبیب الرحمان صاحب میں تواڈے کول پوچھنا تساں اللہ دی حقیقت نو جان دے ہو؟ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب دی حقیقت تانوں معلوم ہے؟ اللہ دی حقیقت دا تانوں علم ہے؟ تے جے تانوں اللہ دی حقیقت دا علم کوئی نہیں تے دا مطلب ہے تسی رب دے مومن بھی نہیں. تے جے تساں اللہ دی حقیقت نہ جانن دے باوجود مومن ہو تو پھر سمجھ لو حقیقت جاننا ہور شے ہے، ایمان لے آمنا ہور شے ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ حضرات گرامی میرے غزالی زمان. اچھا ماشاءاللہ 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 رسول اللہ. حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ فرید الدین سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، حضرت علامہ شیخ الحدیث والتفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب علیہ الرحمت فرزند ارجمند ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ دے عرص مبارک دی اس تقریب سعید وی تشریف لے آئے. اسی آپ نو تشریف آوری تے مبارکباد بھی پیش کرنے اور خیر مقدم ماشاءاللہ. توجہ ہے صحیح. اس واسطے بزرگاں فرمایا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے علا کوئی لے سکدا. حضرات گرامی اس وقت تو پھر ہندوستان دے اندر دو دھڑے بن گئے. ایک دھڑا او جڑا غوث اعظم دا وارث حضرت خواجہ غریب نواز دا وارث، داتا حضور دا وارث، امام ابو حنیفہ دا وارث، شافعی مالک احمد بن حنبل دا وارث تے دوجا اسماعیل دیلوی دا وارث. او دیاں مختلف شاخاں اج تک پیدا ہوندیاں پئیاں. کئیاں ڈاکیا کہہ کے نبوت دا تعارف کروایا، کئیاں آکھیا دیوار دے پار نہیں جان دے، کئیاں آکھیا جناب والا ساڈے ورگے بشرن. اللہ اکبر. کئیاں اپنے نال موازنے کیتے، لیکن جڑے بارے سن داتا صاحب دے، جڑے بارے سن غوث پاک دے، جڑے بارے سن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی دے، جڑے بارے سن مجدد الفسانی دے، انہاں برملا اعلان کیتا اور دنیا نو یہ پیغام دیتا سب سے اولا اولا ہمارا نبی، سب سے اولا اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اسی وراثت کے وارث تھے شیخ القرآن محمد ابراہیم سیالوی رحمۃ ماشاءاللہ. سمجھ آئی؟ یہ اسی وراثت کے امین تھے. حضرات جہانگیر بادشاہ دا دور آئی تے ایک مولانا صاحب آن اس وقت لاہور دے بہت بڑے جید عالمان مولانا عبدالسلام لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو ایک دن ان کا تعلق بڑا اچھا تھا جہانگیر کے ساتھ. تو جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ جناب قلعے کی دیوار پہ چلنا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ چلیں، سیر کریں گے قلعے کی دیوار پہ. تھوڑا بزرگ بھی جان تے بہت بڑے عالم بادشاہ دے نال جڑے قلعے دی دیوار تے چڑھے نا تے جہانگیر ذرا تیز تیز چل رہا ہے، مولانا صاحب ذرا ایستا ایستا سوچ سمجھ کے قدم رکھ رہے ہیں. محترم حضرات اے مقام تے منزل تے پہلے پہنچ گیا تے مولانا صاحب ذرا دیر نال پہنچے، قدم ایستا ایستا دھر رہے ہیں
تے جڑے پہنچے نا علامہ صاحب تے فکرہ کسے اس مولانا صاحب تے آکھن لگا علامہ صاحب موت تو بڑے ڈردے ہو، موت تو بڑے ڈردے ہو، میں تا اج تہاڈی دیوار دے اوتے حالت ویکھیے چلن دی، میں کتنا جلدی پہنچ آیا تے تساں بڑی دیر نال پہنچے ہو، موت تو بڑا ڈر ہے تانوں، عالم دین ہو کے ڈردے ہو۔ علامہ صاحب فرمایا مینوں ڈرنا بھی چاہیے، مینوں ڈرنا بھی چاہیے۔ ہو سکا وہ کیویں عالم دین ہوئے، نبی پاک دا سپاہی ہوئے، انہوں کیا موت تو ڈر؟ مولانا صاحب فرمایا مینوں ڈرنا چاہیے۔ ہو سکا کیوں؟ ہو سکا بادشاہ گل سن، جے تیرے ورگا دیوار تو گر کے مر جائے تا ہزاراں دعوے دار اٹھی جاسن بادشاہی دے، ایک اکسی میں دعوے دار ہاں، میں کر سکدا، دوجا اکسی میں کر سکدا، تیسرا اکسی میں کر سکدا، تے جے میرے جے فوت ہو گیا تا میری جگہ پوری کرن واسطے سال گزر جاسن۔ محمد دے دین دا ایو جے عالم اس مقام تے پہنچن واسطے صدیاں لگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مت سال انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر افسوس اس گل دے کہ مولوی نو پرائے تا چلو جڑے دشمن ہیں او تا ٹارچر کر دے علماء نو، او تا دشمن ہیں، ساڈے اپنے نے کھڑے ہو کے علماء دی بے ادبی دا اپنی عوام نو درس دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور او عالم دین ایک ذمہ دار سٹیج ہے اور علماء دی کثیر تعداد موجود ہے۔ حضرت قبلہ علامہ صاحب ایک مدرسے دے محتمم بھی ہیں۔ سالانہ جلسہ جدو مدارس دا ہوندہ ہے، دستار فضیلت دے جلسے ہوندے، او دے وچ علماء دین نو دستاراں بنیاں جانیاں کہ کوئی نہ، حفاظ کرام نو دستاراں بنیاں جانیاں نا۔ قیامت میں جب یہی حفاظ، یہی علماء حاملین قرآن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو تاج ان کو پہنایا جائے گا یا ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا؟ کن کو پہنایا جائے گا؟ دنیا میں تو آپ ان کی دستار بندی کر رہے ہیں، قیامت میں ان کے ماں باپ کی دستار بندی ہوگی، وہاں ان کو تاج پہنائے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ مدارس میں بچوں کے سروں پہ دستار رکھتے ہیں اور قیامت کے دن بچوں کے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ آپ نے معلوم کی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دور اس طرح کا آ جائے، اور اللہ جانتا تھا کہ آئے گا، رسول جانتے تھے کہ آئے گا، کہ جب گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھنے والے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی کر کے آنے والے جب کہیں نوکر لگیں گے تو کسی کی 2 لاکھ تنخواہ ہوگی، کسی کی 3 لاکھ تنخواہ ہوگی، کسی کی 2.5 لاکھ ہوگی، اور یہ عالم دین جب 8 سال 10 سال مدرسے میں لگا کر فیلڈ میں جائے گا تو مسجد میں جائے گا یا مدرسے میں جائے گا تو 5,000 10,000 8,000 9,000 4,000 یہ اس کا وظیفہ ہوگا ماہانہ۔ تو جب اس طرح کا دور آئے گا تو سب لوگ بھاگیں گے کس طرف؟ سکولوں کی تعلیم کی طرف، کالجز کی تعلیم کی طرف، یونیورسٹیز کی تعلیم کی طرف۔ اس دین کی طرف تھوڑے آئیں گے تو ان ماں باپ کا حوصلہ نہیں کہ جڑے روزی روٹی نو نہ ویکھن، محمد دے دین نو ویکھ کے اپنے بچے ادھر لے کے آویں، او مڑ تاج انہاں دے ہی سر تے رکھنا چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں یہ واقعہ آگے بھی سنا چکے ہیں، قبلہ صاحب دا حکم ہے، سیالوی صاحب دا میں پھر سنانا۔ یہ ہر مرتبہ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ صاحب ماشاءاللہ جی، یہ ہے ہی ہو جائے جی۔ سبحان اللہ، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ کیوں سائیں؟ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد کسی رجل فاجر سے بھی کرا دیتا ہے، اس مالک نہیں شان۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مولانا ضیاء اللہ قادری سیال کوٹی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس
ویاڑی سے کچھ لوگ گئے جلسے کی تاریخ لینے کہ حضرت عظمت مصطفیٰ دا جلسہ ہے تو تسی تشریف لے آؤ، اسی غریب لوگ ہیں تے مہربانی کرو تہاڈا شوق ہے سانو تسی آ کے سرکار دی عظمت دا بیان کرو۔ مولانا صاحب اس وقت موبائل فون بھی کوئی نہ، علماء کو جا کے ڈیٹا لونیاں پوندیاں، اتنا زمانہ فاسٹ کوئی نہیں۔ تو مولانا صاحب فرماندے کہ میں وزٹنگ کارڈ تے لکھ دیتی ڈیٹ تے اپنی ڈائری تے لکھ لئی تے میں مقررہ تاریخ والے دن سیال کوٹوں بس تے بہ کے لاہور آیا، لاہوروں بس تبدیل کر کے تے پھر میں ویاڑی آیا تے ویاڑی چوں میں پہنچیا جناب اس چک دے اندر تے جلے میں دیگر دا ٹائم آئی جدوں میں پہنچا تے او جلسہ کوئی نہ ہوئے، تکلیف تو ہوندی ہے نا بندے نوں۔ مولانا صاحب آدھے مینوں بڑی پریشانی ہوئی، میں انہاں نال ناراض ہویا، یار تساں چنگی کیتی میرے نال اتنی دوروں منگوا کے دھوکا کیتا نے۔ او بیچارے غریب لوگ آن انہاں کا مولانا صاحب اساں مجبور ہیں، اے ساڈے جس چک کے اساں رہندے پے 35-40% مسلمان ہیں، باقی نامراد سارے مرزئی ہیں بدبخت، اسی مزدور لوگ ہیں، او امیر ہیں، زمیندار ہیں، نمبردار ہیں۔ انہاں سانو بلا کے 2 دن پہلے دھمکی دیتی ہے، خبردار جو تساں جلسہ کرایا تھا اساں تواڈے خلاف FIR کٹوا دیساں، پرچے کرا دیساں، اسی پریشر رائز ہو گئے ہیں کہ ساڈے کول کوئی سورسز کوئی نہ کہ تانوں روک سکیا۔ مولانا صاحب بڑے سیانے بندے ہیں۔ علامہ صاحب آکھیا اچھا اے دسو کوئی تواڈے علاقے دا بدماش مسلمان ہے؟ ہووے نامی گرامی بدماش جن دے کول لوگ ڈردے ہوویں، کوئی ہے ہی ہو جیا انہاں کہ جی ہاں ایک بندہ ہے نور محمد نا آئی سی تے نورا نورا آدن تے قوم دا وٹوئے تے اسے او دی اس علاقے چ بڑی شہرت ہے تے لوگ اس تو بڑے ڈردے پورا او دا ایک گینگ ہے۔ مولانا صاحب آکھا چلو او دے ڈیرے تے، علامہ صاحب آدن میں انہاں 2-4 بندیاں نو لے کے او دے ڈیرے تے پہنچ گیا، اتفاق ہے کہ بیٹھا ہویا آئی 4 پائی تے تکیہ لا کے تے لیٹے ہویا آئی تے میں او دی 4 پائی منجی دے اُتے وانج کھلوتا تے جو ہی ڈٹھوس تے فوراً اٹھیا، اٹھی کے سلام کیتوس تے آدھا خیر ہے مولوی صاحب میں گناہگار دے ڈیرے تے، میں کہا بہو میں تینوں گل سناواں، میں ساری رویداد سنا دیتی، قصہ سنا دیتا۔ آکھن لگا اچھا ہن میرے لائق حکم۔ مولانا آدن میں انہوں آکھیا کہ کرنی ہے تیری بدماشی جو آج حضور دی عزت دے کامنا اٹھی تے جلسہ کروا، باب میں تیرے کو لیو چاہنا اے دلیر ہو جاسن بے ایمان جلسہ روک کے اے جلسہ کروا۔ علامہ صاحب آدن جوش چایا تے جی میں بینا سن کے کالے سب اٹھی جاندے نہیں میں اٹھیا، اکھی رتیاں لال ہو گئیاں، آکھن لگا مولانا میں گناہگار ضرور ہاں مگر بے غیرت نہیں ہاں، چلو میں تواڈے نال ہاں، کون ہے میرے نبی دی عظمت دا جلسہ روکن والا؟ ایکو خون سائی وکھو بخ نصیب، کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے ادیب، کئی حبشی تے کرنی او بن گئے خطیب، کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے گئے سمن، نصیباں دی بازی مقدر دے کمل۔ علامہ صاحب آدھے نے اگو اگو ٹوریا تے میں پچھے پچھے، اللہ اکبر جدا مسجد آ گئی، مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز ادا کیتی تے لاؤڈ سپیکر آن کروا کے خود مائک پکڑ گیا، کہنے لگا او بدماشو میرے آقا دی عزت دا عظمت دا جلسہ روکن آلے ہو، نورا بدماش آیا کھلوتا ہے مسجد دے بوئے دے، ہے کسے دی جرات تے آوے آکے میرے نبی دی عظمت دا جلسہ روکن دی کوشش کرے، جائے ہاتھ اٹھایا میں ہاتھ ود دے سا، جائے زبان ماری میں گدی جو زبان کھچ لے سا، کرسی بار پا کے بیٹھا رہا، اندر جناب اعلانات ہو گئے، مسلمانوں ان کانٹے بدل دینے، ان جناب والا یو ٹرنوں دینے، زندگی دے اندر سنہرے موڑ اس طرح آن دینے، ایک کرم دیاں نگاہاں دیاں نے جدے اتے پہ جامن، میرے نبی دا فرمان ہے ایک بندہ ساری زندگی چنگے کام کر دے، جنت تے او دے درمیان ایک بارش دا فاصلہ ہوندہ ہے، آخر وچ
کوئی ہو جہا کم کردا ہے کہ جہنم چلا جاندا ہے تے ایک بندہ ساری زندگی گناہاں دے کم کردا ہے لیکن اللہ اکبر آخر کوئی ہو جہا کم ہو جاندا جنت پہنچ جاندا ہے مسلمانوں اے نورا بدماش بھی زندگی دا او موڑ تے مقام آ گیا کہ جتو دوزخ تو اللہ اکبر سڑک مڑی تے جنت والے پاسے سفر جاری ہو گیا مسلمانوں بیٹھا رہا تے اندر تقریر ہوندی رہی مولانا فرماندے نے میں 2.5 گھنٹے خطاب کیتا اللہ اکبر مجمع لگ گیا مسجد بری گئی ختم نبوت دے موضوع تے علامہ صاحب فرماندے نے 2.5 گھنٹے میں خطاب کیتا جداں خطاب مکمل ہویا صلاۃ و سلام پڑھیا گیا اس تو بعد جدوں دعا منگی گئی دوڑ کے آیا آ کے آکھن لگا او بدماشو خبردار مت اینا غریباں نو تنگ کرائے جلسہ ہو گیا ہے اگے میں مریا ہویا میں آج میں زندہ ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محترم حضرات توجہ فرمائیے حضرات گرامی قدر مولانا صاحب آدن جلے میں باہر نکلے آتے میں نے آکھن لگا چلو میں تو انہوں بس بٹھاواں متا کوئی بے ایمان تو انہوں تکلیف پہنچائے علامہ صاحب آدن میں نے بس تے بٹھا کے بندہ واپس چلا گیا مہینے 2 گزرے میں کل بھول گیا جمعہ دا دن سیال کوٹ میری مسجد جا کے نے جمعہ پڑھیا جمعہ تو بعد جدا میں نے ملن آیا تے میرے گھٹنے پکڑ کے پیر پکڑ کے ڈھائی مار کے روے آکھے مولانا تسا میرے محسنو تسا میں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت پہنچایا میں تیرا شکریہ ادا کرن واسطے آیا علامہ صاحب نے میں موٹیاں تو پکڑ کے اٹھایا میں آکھیا یار میں تیرا کیویں محسنا مینوں سمجھ نہیں آندی پئی اس آکھیا مولانا میں بہاڑی والا نورا آیا کھلوتا لیکن ہن میں نورا نہیں نور محمد بن کے آیا ہاں اللہ اکبر اس آکھیا قبلہ جدا میں تانوں چھوڑ کے اپنے ڈیرے تے آیا رات دے 2 دا ٹائم آئی اللہ اکبر میری آنکھ لگ گئی میں سویا تے مینوں خواب وچ دیدار ہویا میری سرکار خواب وچ آئے حضور فرمایا میرا بچہ میری عزت تے پارا دتا ہی میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا خش خش جتنا او قدر نہ میرا میرے مالک نو وڈیاں او خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے مالک نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ریاست بابا ہر دور ہر دور باطل فرقیاں نے حکومت دا سہارا لے حکومت دا دولت دا سہارا لے تے غیران دا سہارا لے بھاولپور ریاست دے نواب دا بن کے انہاں لوگاں سہارا لیا سمجھ آ رہی ہے نا اور یہ مناظرہ بھاولپور دے نال رویداد چھپی ہوئی ہے میں مسلمانوں علماء دین دا بندہ کس طرح شکریہ ادا کرے ساڈے سنیاں دے کولوں کتنے وسائل ہوندے نے جداں ریاست بھاولپور دے نواب دا جا کے سہارا لے اونے کہ نواب کور کروں تا پوری ریاست کور تا اس وقت قصور دا ایک شیر اٹھیا جدا نام آئی مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اتھے پہنچے ریاست بھاولپور میں جا کے ننوتوی دیاں عبارتاں دے اتے براہی نے کاتیا دیاں عبارتاں دے اتے حضرت نے چیلنج کیتا نواب صاحب نو آگاہ کیتا اے لوگ بظاہر دین دا لبادہ اوڑ کے ہر بندے نو قبر کرن دی کوشش کر دین جیڑا نبی پاک دے دین دے اصل وارث او دین ہے جڑا بزرگان دین دا دین ہے جدے وچ لکھاں اولیاء ایک قسمت چنگی
کہ نواب مرید آئی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار دا جدو مولانا صاحب تعاقب کیتا تے پہنچے تا نواب نے اپنے پیر مرشد نال رابطہ کیتا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سلطان العاشقین دے نال تے موضوع کیڑا مشکل آئی امتناع اور نظیر دا مسئلہ اٹھایا گیا سمجھ آئیے نا جیڑی میں شروع تو گل کیتی ہے رب چاہے تو کروڑوں محمد کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے سمجھ آئی امتناع اور نظیر کا مسئلہ کتنا باریک مسئلہ ہے علماء بیٹھے یہ اصول کی کتابیں یہ مارکۃ الاراء مسئلہ ہے سمجھ آئی جہاں پر بڑے بڑے علماء کہ سر چکرا جاتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے تو نواب صاحب نے آکھا جی میرے دربار بہ کے مناظرہ کرو تے جج میرا پیر ہو سی آہا ایو جائے پیر ہو میں نا تو اللہ جاندہ ہی نے ملت نو خیر ہے جس لئے جتھا ہے نا لوگاں کہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی تحریک پیک تے پہنچ گئی ہے اس ویلے انہاں پتہ کیا کیتا ہے انہاں اہل سنت کچھ ٹھیکیدار پیدا کیتے ہیں سمجھ آئی انہاں کوشش کیتی ہے کہ انہاں ٹھیکیداراں نوں اس گل تے لاؤ کہ بزرگاں نوں مولا علی دا مقام سمجھ کوئی نہیں آیا توانوں سمجھ آیا وہ ٹھیکیدار اٹھی پین اور طوفان چل پے طوفان اہل سنت دیاں صفیں اے عرصہ 3 سال تو جیسی اب ہے تیری محفل پہلے ایسی تو نہ تھی اہل سنت ساڈی محفل اس طرح دی آئی ہر نتھو خیرہ اٹھی پہ اور عقیدے دا ترجمان بن کے بزرگاں نو چیلنج کیتا ہے تے بزرگاں دے سامنے بزرگاں دے متفق کرائے فیصلے آتے انہاں جناب والا نشتر چلائے تے پچھو سازش کے آئی کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت دی تحریک نو کمزور کر دیتا جائے انہاں نو آپس ہی لڑا کے تو حضرات سنو خواجہ غلام فرید سلطان العاشقین دے نام ایک صوفی مشرب فقیر ہیں تے جج بنے ایک ہی ہو جائے مسئلے دے کہ جڑا مسئلہ علم کلام دا مسئلہ ہے تے مارکۃ الاراء مسئلہ ہے تے خواجہ صاحب تو ان پتہ پیر سرے کیا نہ مناظرہ ہوندا رہا 2-3 دن مولانا غلام دستگیر قصوری کلے آنے اگو اے سارے آنے تے جلے مناظرہ ہو گیا نا تے نواب صاحب پوچھیا کہ بلا فیصلہ کرو سنی بن کے گئے ہوئے ہیں نواب صاحب کو سمجھ آ رہی ہے نا لیبل سنیاں دا لا کے گئے ہوئے ہیں تے خواجہ غلام فرید نو اپنے پیر نو نواب صاحب آ کے ریاست بہاولپور دے نواب اس نے کہا کہ بلا فیصلہ کرو اس نے کہا اے نامراد وہابی ہیں اے سنی ہے سبحان اللہ اس نے کہا نواب صاحب اے نامراد وہابی ہیں وہابی تھیں دن اے سنی ہے اے بزرگاں دے مسلک دا امین ہے آئے حضرات یہ کون نکل دے رہے ہیں شروع تو جدن مردے زندہ کرن دا چیلنج کیتا عیسائی نے تو غوث پاک آیا پیڑے امام شافعی آیا نے ایک دیریے دے مقابلے مصلی دریا دے اتے سٹ کے آکھن لگے پہلے چل کے ایتھوں مصلی تائیں پہنچتے مڑ میرے نال مناظرہ کر لو سبحان میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے لاہور ٹھیک ہے نا بس میں گل مقامہ آخری بات ہے حضور قبلہ مولانا محمد یار فریدی دے شیراں دے اختتام حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا حقیقت محمد مل کے پڑھو جا سارے یار اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا خدا جے کو پکڑے چھڑاوے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے محبت دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا